وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 45 سے 50، درس کا نمبر ہے 1680. آج کا موضوع، کیا ہم جہنم جانے کی تیاری بھرپور انداز میں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 45. الم تر الی ربک کیف مد الظل. کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے رب نے کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. اگر وہ چاہتا تو اس کو دائمی سایہ بنا دیتا، ٹھہرا دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سبات، سکون کا ذریعہ. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا. اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور اللہ ہی ہے وہ ذات جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پھر آسمان سے پاک پانی نازل فرما دیتا ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً. تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے. وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. اور ہم اس کرشموں کو بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں
تاکہ وہ کچھ نصیحت حاصل کریں۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے علاوہ کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آیات میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو پڑھی تھی، اور ایک تمہید اس کے لیے میں نے قائم کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مضمون منکرین حق کے لیے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آج کا مسلمان۔ اکتوبر کی تاریخ ہے 17، ظاہر ہے آج کے حالات ایسے ہیں، اور صدیاں بیت گئی ہیں ناشکری اور انکار کا رویہ اختیار کرتے ہوئے، برائے نام مسلمان کو صدیاں بیت گئی ہیں۔ یہ صدی دو صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے آپ پر، یعنی سقوط بغداد کے وقت، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان پھر اٹھا نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اسی حالت میں زندگی گزاریں، اب وقت آیا ہے، اب آپ اٹھیں، خود کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں۔ بہرحال تو دیکھیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، میں اگر کوئی بات کہتا ہوں تو اس میں مایوسی نہیں، بلکہ اس میں ہمت بندھاتا ہوں آپ کی کہ آپ اٹھ جائیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ اٹھ جائیں، آپ غافل ہیں، آپ بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ ہم نے جانا ہے رب کے پاس، دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، اللہ کے راستے میں محنت کا ہمیں حکم فرمائے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سبحان اللہ، کیا بہترین پروگرام ہے، سبحان اللہ، دنیا اور آخرت بہترین پروگرام ہے۔ اللہ، بہرحال دیکھیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی اسی کے بارے میں کچھ مضمون بیان کیا تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ آیات آج جو مسلمان نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے، ہم لوگ دیکھیں، قرآن کو اگر آپ اپنے لیے قرار نہیں دیتے تو بس بند کر دیں، میرا سننا بھی بند کر دیں، قرآن کو بس آپ تلاوت کے لیے خاص کر لیں، بلکہ اس کو چوم کے رکھ دیا کریں، اس کے لیے خوبصورت غلاف بنائیں، خوبصورت رحل بنا لیں، اس کو چوم کے اس میں رکھ دیا کریں۔ آج قرآن سے ہمارا کیا تعلق رہ گیا ہے؟ اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہم نے اور یہ اس میں اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوا ہے، اور ہم نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو ابھی ہم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ تو میری قوم نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، رسول انکار کر دیں گے۔ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اور قرآن جو ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو لگے ہاتھوں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو اوپر اٹھائے گا، رفع بلندی عطا فرمائے گا، اور دوسری قوم کو ذلیل کر دے گا اسی کے ذریعے۔ آج مسلمان ذلیل ہے اور خوار ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیں کافروں کو، وہ جانے ان کا۔ ہم تو زبان سے مانتے ہیں بھیا، ہم تو تلاوت کرتے ہیں، لیکن تلاوت کا حق نہیں ادا کرتے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو جو مومن ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا جیسے کہ تلاوت کا حق ہے،
یہ تو کوئی حق نہ ہوا کہ قرآن میں ایک حکم لکھا ہوا ہے اور جانتے بوجھتے ہم اس سے انکار کریں، تو آپ تلاوت کریں یا نہ کریں تو یہ تو الٹا عذاب ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، سود ہے مثال کے طور پہ، قومی طور پر آج پاکستان میں اور سارے مسلمان ممالک میں سود کی لعنت جاری اور ساری ہے۔ ہم متفق ہیں کہ بغیر سودی نظام کے ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کوئی حال ہے آپ کا؟ اللہ سے جنگ ہے یہ، ہمیں کیا؟ تو دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ نے خود جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اللہ کی احکامات کو دیکھیں، یہ صرف سودی معاملہ نہیں ہے، اس بات پہ ذرا غور کریں، یہ صرف سود کا مسئلہ نہیں ہے۔ اخلاق قرآن کے راستے کے خلاف اور رسول کے راستے کے خلاف آپ چلیں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ من یشاقق اللہ ورسولہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا اور مومنوں کے راستے کے خلاف کام شروع کر دیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے پھیر دیں گے جہاں یہ پھر گیا، اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں یہ جنت میں لے جانا یا دوزخ میں داخل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ بات مجھے آپ اسے معاف رکھیں۔ جنت اور دوزخ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس نے اس کے قوانین متعین کر دی ہیں، اور وہ سارے یعنی یہ اندھیر نگری نہیں ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ جنت متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، قوانین لکھ دیے ہیں۔ دیکھیں اصل میں تو رسول یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ غور تو کیجئے تھوڑا سا، دیکھیں میں تو آپ کی خیر خواہی کے لیے بیٹھا ہوں، اور اگر آپ اپنی خیر خواہی نہیں چاہتے تو پھر یہ تو آپ کی مرضی ہے، چھوڑ دیں، بس خالص اعلان کر دیں۔ اعلان تو ہم نے کیا بھائی کہ ہم نے نہیں ماننا، لا نسلم، ہم نے خالص رخ نہیں کرنا اللہ کی طرف، اللہ کو منزل نہیں بنانا، اللہ کو خالص محبوب نہ بنانا، نہیں بنانا، نہ مطلوب بنانا ہے، نہ معبود بنانا ہے۔ یہ ہم نے اپنے، یہ آج کا مسلمان علی الاعلان اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا معبود نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ جب ناراض ہو جاتی ہے، کوئی طاقت اس کو نہیں منا سکتی، نہ اس کے میاں کو منا سکتی اگر وہ ناراض ہو جائے۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ یہ اخلاق ہے ہمارے؟ ہم نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، چند نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہم نے دین سمجھ کے بس وہ کرتے ہیں، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا یہ حال ہے، بد حال۔ ابھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، خاص طور پہ 50 نمبر آیت جو ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس نام نہاد مسلمانوں کے لیے، یہ بریکٹ میں ہے کیونکہ قرآن کی، اب بریکٹ میں میں نہ لگاؤں تو آپ تو اس کو کہیں گے کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، اور ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ ہمارا رویہ کافرانہ، ہمارا رویہ مشرکانہ، ہمارا رویہ منافقانہ، تو پھر آپ کہاں پر کھڑے ہوئے؟ مومن، سچے مومن تو آپ ہیں نہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ میں کہہ رہا ہوں، اور کہیں گے تو جھوٹ بولیں گے آپ، پھر تو رہ گئی بات، پھر تو نام کی بس وہ اسلام ہے۔ اور آج کے دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشگی فرما دیا تھا
کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دور میں اسلام کا صرف نام ہوگا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ آپ دیکھ لیں اپنے سوشل میڈیا پہ جو دین بیان ہو رہا ہے، کافر کافر کافر، مشرک کافر، ایک دوسرے کو آپ عام رویہ دیکھ لیں۔ سعودی عرب ہے اور وہ مسلمانوں پر بم برسا رہا ہے یمن میں، اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پینگیں شروع کر دی ہیں۔ امریکی اڈے وہاں موجود ہیں سعودی عرب میں۔ کوئی حال ہے آپ کا؟ بہت ہی زیادہ برا حال ہے، بہت ہی گراوٹ کا شکار ہے آج کا برائے نام مسلمان۔ اور ذلت اور خواری، ایک بات نوٹ کر لیں، ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ آیات اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن اہل کتاب کوئی خاص وہ نہیں تھے گروہ، انہوں نے ایک رویہ اختیار کر لیا قرآنی آیات سے انکار کا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور ہنسی تماشا کرتے تھے۔ آج ہم نے بھی وہی رویہ ہے ہمارا، اور حضور نے تو ہمیں آگاہ کر دیا تھا آج کی حالت کے بارے میں، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، او کما قال، ضرور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تم ضرور ان کی پیروی کرو گے، ہاتھ بر ہاتھ، لیشت بر لیشت، یہاں تک کہ کوئی اگر ان میں سے اپنے یہ گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا، تم بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرو گے، ان کا اتباع کرو گے۔ کیا رویہ ہے؟ دیکھیں، یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان سب کے سب منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی احکامات قرآن کا ہمیں تو کوئی پاس نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا، کیوں آپ سوئے ہوئے ہیں؟ جاگیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، قرآن کو راہ ہدایت سمجھ لیں، قرآن کے مطابق اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور رسول کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ کامیابی آپ کا مقدر ہے، یہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں، آپ اگر بیدار ہو جاتے ہیں، آج کا مسلمان 5 سال میں یہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ 5 سال تو میں نے لگا دیے ہیں، لیکن جتنی جلدی آپ یا جتنا آپ دیر لگا دیں، یہ مقدر ہے، اسلام کا غلبہ ہمارا مقدر ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ سوال تو یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا اس لیے ہے تاکہ دیگر تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ مقدر ہے۔ اسلام کا دوبارہ چھا جانا دنیا پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی ہمیں خبر دے دی ہے، لیکن کیا ہم سوئے رہیں گے؟ ہم غافل رہیں گے؟ کونے کھدروں میں چھپ کے اور ہم مشرکانہ زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ ہم کافرانہ رویہ اختیار کرتے رہیں گے؟ ہم منافق بنے رہیں گے؟ نو۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں اور وہ ذمہ داری آپ اٹھائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں باقی دنیا کے لیے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ایک بہترین درمیانی امت ہو تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو۔ آج ہمارا کیا نمونہ ہے؟ کوئی نہیں، خس و خاشاک۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے ایک نمونہ پیش کریں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ مضمون تو بڑا واضح ہے۔ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب میں نے، اے نام نہاد مسلمانوں یہ نعمتیں دیکھو، اے نام نہاد مسلمانوں جنہوں نے رویہ اپنا کافرانہ اختیار کر رکھا ہے، رویہ مشرکانہ ہے تمہارا، رویہ منافقانہ ہے، دیکھو یہ نعمتیں میری ہیں، میں قادر ہوں، ہر چیز پر میں قادر ہوں، اور تم میرے پاس دوبارہ لوٹ کے رہو گے۔ ابھی یہ مضمون آئے گا، لیکن یہ ہے کہ میری تم ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، یعنی دیکھیں ساری نعمتیں جانتے ہوئے بھی پھر اگر ہم انکار کر دیں اور نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیں تو یہ تو انکار ہو گیا نا۔ دیکھیں آج کا مسلمان انکاری ہے، یہ بات تو آپ بالکل لکھ لیں، آج کا مسلمان انکاری ہے، خالص اللہ کی بندگی سے، رسول کی اطاعت سے اور آخرت کی تیاری سے۔ تو پھر کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے دامن میں کیا ہوگا؟ کفر، انکار، ناشکری اور شک اور شبہ، بے یقینی، یہ ہماری دامن میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر یقین جو ہے وہ ہمارا دنیا پر ہے۔ دیکھیں دنیا کے دھوکے میں اگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو پھر گئے آپ کام سے، اور ہمیں لگا ہوا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں دھوکے میں آپ رہیں تو آپ نے تو مٹی، سونے کے مقابلے میں مٹی کو چن لیا۔ ہمارے سامنے دیکھیں دنیا میں اب ہم آئے نا، ایک طرف تو جنت کا وعدہ ہے، تلک کان وعدہ تلک الجنت التی وعد المتقون، متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ یا تو آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں اور جنت آپ کی ہے، اگر آپ روش تقوی اختیار نہیں کرتے تو جنت تو آپ کی نہیں ہے، بلکہ آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ تو آپ خود سوچیں، مجھے اس بات کا کیا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کو، آخرت میں اپنے لیے دوزخ کو کیوں چن لیا ہے؟ دیکھیں بات ہوتی ہے رویوں کی اور آپ کے نظریے کی۔ نظریہ ہمارا دنیا، ہمارا یقین دنیا پر، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ مسئلہ تو دیکھیں یہاں سے بنیادی طور پہ جب آپ ایک نظریے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اپنے دین کا بھی انتخاب کر لیتے ہیں، یعنی آپ اپنے طرز زندگی کا انتخاب کر لیتے ہیں اس وقت جب آپ ایک نظریہ زندگی کو مان لیتے ہیں۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں۔ اگر دیکھیں ہمارا جو نظریہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، وہ دنیا ہے، ہمیں دنیا پر یقین ہے، حاصل دنیا کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اسی کے بارے میں پلاننگ ہے ہماری۔ اب یہ ہمارا ایک نظریہ اور عقیدہ بن گیا۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، خود آپ دنیا کے راستے پر ہیں، جب آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ دنیا داری کے لیے اسے تیار کرتے ہیں، یہ بڑا گدھا بنے گا، گدھوں کا لیڈر بنے گا۔ یہ لیڈر کو پتہ نہیں کیا آپ لوگوں کے اس میں سمایا ہوا ہے، کس کو لیڈ کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اقوام عالم کی لیڈرشپ کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم لیڈر ہیں، مسلمان لیڈر ہے،
اور آپ اس کو گدھوں کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، کفر میں لیڈر بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ سوچ تو دیکھیں نا، لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے دنیا کا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں. اس سے انکار نہیں ہے، میری بات سے غلط فہمی میں نہ پڑیں. بے شک یہ دنیا کی جو ضروریات ہیں یہ لازمی ہے، لیکن یہ ضروریات ہیں، ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے. آخرت کو بھلا کر اگر آپ دنیا استعمال کرتے ہیں تو یہ لعنت ہے. آخرت کو یاد رکھ کر اگر آپ دنیا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ رحمت ہے اللہ کی. یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا بری نہیں ہے، دنیا آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. اچھا کھائیں، اچھا رہیں، اچھا پہنیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لیکن اللہ کو نہ بھلائیں. ہمارا مسئلہ تو اللہ کو بھول کے رہ رہے ہیں ہم. اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد. اس لحاظ سے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے، آخرت کے لیے جینا مرنا اس کی سمجھ میں نہیں آتا. بہت برا حال ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی به بلدة میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه
ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم